اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین بحمد اللہ۔ دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ آج ہم احکام کا درس بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک عنوان کے ساتھ آگے بڑھیں گے، بلکہ ایک سوال آپ سے کریں گے، ہو از مکلف، مکلف کسے کہتے ہیں؟ لغت میں مکلف اسے کہتے ہیں جس پر تکلیف عائد ہوئی ہو۔ توجہ کیجئے، تکلیف جس کا معنی عربی میں اور اردو میں بے انتہا اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ اردو میں تکلیف یعنی مشقت، ڈیفیکلٹی۔ عربی میں جب تکلیف کہیں گے تو وہ تکلیف ایک حکم کے معنی ہے، ایک ذمہ داری کے معنی ہے، یعنی یہاں پر کسی شخص پر ذمہ داری کو عائد کیا جا رہا ہے، کسی شخص پر کسی حکم کو عائد کیا جا رہا ہے، تو اسی لیے اس شخص کا نام مکلف کہا جاتا ہے۔ یعنی جس شخص کے لیے ایک ذمہ داری عائد ہوئی ہے، ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں تکلیف۔ ہاں، اردو میں تکلیف کا معنی مشقت، ڈیفیکلٹی کے وہ معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ لفظ عربی ہے تو اسی عربی کے اعتبار سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو مکلف یعنی کیا؟ وہ شخص جس کے لیے ذمہ داری ہے۔ اب مکمل طور پر اس مکلف کے معنی آپ کے سامنے بیان کریں گے، جہاں بیان فرماتے ہیں کہ ون ہو از ریسپانسبل بیفور اللہ، جیسے آپ کے سامنے کہا کہ وہ ذمہ دار ہو۔ کس کے نزدیک ذمہ دار ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالی، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہماری پوری ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ توجہ کیجیے، آپ ہم اللہ کے نزدیک ذمہ دار ہیں، مکلف ہیں، ریسپانسبل ہیں، اور جب ذمہ دار ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ تمام احکام دین کو بجا لائیں۔ تمام وہ چیزیں اللہ نے جو ہمارے لیے پیش کی ہے شریعت کی شکل میں، احکام کی شکل میں، اسے بجا لانا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کیوں ہم اسے بجا لائیں۔ جب انسان اسے بجا لائے گا تو خود انسان اپنے آپ کو کامل کرے گا۔ اس کے بجا لانے میں، اس کے عمل کرنے میں خود انسان کا فائدہ ہے، انسان کی منفیت ہے، وہ کمال تک پہنچے گا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور تمام احکام کو بجا لانا چاہیے، چاہے وہ احکام واجبات کے شکل میں ہو، چاہے وہ احکام محرمات کے شکل میں ہو، حرام شکل میں ہو۔ واجبات ہے تو اسے انجام دینا ہے، محرمات اور حرام ہے تو اسے ترک کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مستحبات جس کا انجام دینا بہت بہتر ہے، مکروہات جس کا ترک کرنا بہت بہتر ہے، اور وہاں پر مباحات چاہے انجام دو چاہے نہ دو۔ یعنی خلاصے کلام یہ ہے کہ انسان یہاں پر مکمل دین کو عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری کیوں؟ مکلف ہے اور ذمہ دار ہے۔ اور مکلف کے لیے بیان کرتے ہیں کہ مکلف وہ ہے جو احکام دین کو بجا لانے کی شرائط اس پر آتے ہوں۔ توجہ کیجیے آپ، اس لیے کہنا ضروری ہے۔ ایک تو ہر انسان اللہ کے نزدیک ذمہ دار ہے، ریسپانسبل ہے، لیکن شرائط کے ساتھ، کنڈیشنز کے ساتھ۔ جب وہ کنڈیشن پورے ہوں گے تو یہ انسان احکام دین کو بجا لانے کے لیے کیا بنتا ہے؟ وہ قابل بنتا ہے۔ اگر وہ شرائط پورے نہ ہو تو یہ انسان قابل نہیں ہے، ایلیجبل نہیں ہے۔
اب وہ شرائط ہے کیا، وہ کنڈیشنز ہیں کیا جس کے میٹ ہونے پر، جس کے پورے ہونے پر یہ انسان مکلف ہو رہا ہے، ذمہ دار ہو رہا ہے. توجہ کیجیے آپ. اب یہاں پر شرائط دیکھیے، اس میں آپ وہ شرائط آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جس کے ذریعے سے وہ انسان مکلف ہو رہا ہے. پہلے جنرل شرائط ہیں، چاہے وہ لڑکوں کے لیے ہو چاہے وہ لڑکیوں کے لیے ہو، مرد کے لیے ہو عورت کے لیے ہو. میں یہاں پر اسے بوائز اینڈ گرلز کا استعمال کیا ہوں کیونکہ یہاں پر بچہ اپنے ہی نوجوانی میں ہی وہ مکلف بن جاتا ہے، وہ لڑکی نوجوانی کے عمر میں ہی مکلف بن جاتی ہے. اب دونوں کے لیے فرماتے ہیں، دیکھیے آپ، دو ایسے کامن کنڈیشنز ہیں جو دونوں میں ہونا ضروری ہے. پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے یہ دو کے دو عقل مند ہونا ہے. جس کے پاس عقل ہو وہی مکلف ہے اور وہی ذمہ دار ہے. جس کے پاس عقل نہیں ہے دیوانہ ہے. ایسا دیوانہ ہے کہ کچھ بھی وہ درک نہیں کر سکتا، کچھ بھی وہ سمجھ نہیں سکتا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے بچے ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر بے انتہا کمزور ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، کچھ بھی انہیں سمجھ نہیں ہے. کوئی اچھا اور برا ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اچھائی اور برائی کی انہیں تمیز نہیں ہے. اس حد تک وہ عقل سے کمزور ہیں. تو فرماتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایسے انسان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیوں؟ عقل مند نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ شریعت جو آئی ہے عقل مندوں کے لیے آئی ہے. توجہ کیجیے، عقل مند ہی اسے بجا لائے گا کیونکہ اس کے پاس عقل ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اگر انسان عقل رکھتے ہوئے احکام کو بجا نہیں لا رہا ہو تو حقیقت میں وہ انسان دیوانوں کی طرح ہے. عقل رکھتا ہے لیکن دیوانہ ہے. جس طرح سے دیوانوں کے لیے احکام ساقط ہے، احکام معاف کیے جاتے ہیں، یہ انسان عقل رکھتے ہوئے احکام کو بجا نہیں لا رہا ہے تو اس کا شمار بھی دیوانے میں ہوگا. لیکن فرق یہ ہے کہ جو ایکچول دیوانہ ہے خدا اسے سوال نہیں کرے گا، لیکن یہ جو دیوانہ اپنے آپ کو بنا رہا ہے عقل مند ہے، خدا اس سے سوال کرے گا، میں نے تجھے عقل دی تھی سمجھنے کے لیے، درک کرنے کے لیے، اور سمجھتا بھی تھا تو، اور احکام کو کیوں نہیں بجا لایا. یہ پہلی شرط دونوں کے لیے کامن ہے. کیا شرط؟ عقل. دوسری شرط جو فرماتے ہیں کہ قدرت، پاور، یعنی انسان کے پاس احکام کے بجا لانے کی قدرت ہو، طاقت ہو. اگر طاقت ہو تو بجا لائے گا. توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، قدرت ہو، بدن میں طاقت ہو، بدن میں قدرت ہو، نماز پڑھنے کی قدرت ہو تو نماز اس پر واجب ہوگی. روزہ رکھنے کی قدرت ہو، طاقت ہو تو روزہ واجب ہوگا. حج جانے کی طاقت ہو، قدرت ہو، چاہے وہ مالی طاقت ہو اور ساتھ میں دیکھیے آپ ایک سفر کی طاقت بھی ہو، قدرت بھی ہو، تب جا کر حج واجب ہوگا. تو دوسری شرط کیا ہے کامن؟ قدرت. اگر کوئی انسان دیکھیے آپ ایک مکمل ضعیف ہو، ناتوان ہو، عاجز ہو، جو احکام کو بجا نہیں لا سکتا، مثال کے طور پر دیکھیے آپ ایک ایسا انسان ہے، ایسا مریض ہے، یا بچپن سے مریض ہے، یا بعد میں ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنا عاجز ہے، اتنا ناتوان ہے، تو فرماتے ہیں دیکھیے آپ روزہ اس کے لیے ساقط ہو جائے گا، روزہ اس کے لیے معاف ہو جائے گا. اگر یہ بیماری دیکھیے آپ کو سال برقرار رہے، اور اس کے احکام انشاءاللہ آپ کے آئندہ کے ویڈیوز میں مفصل بیان کیے جائیں گے، روزے میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو، اور اسی طرح سے حج کے احکام میں بیان کیے جائیں گے. جہاں پر انسان کے پاس دیکھیے آپ سفر کی توانائی نہ ہو، سفر نہیں کر سکتا، ایسا ہے کہ دیکھیے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر وہ جا نہیں سکتا، پیسہ ہے، لاکھوں کا پیسہ ہے، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا، اس کے بارے میں احکام ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہے دیکھیے اس میں یہاں پہ انسان کے پاس قدرت ہونی چاہیے. دو ایسے کنڈیشنز ہیں جو دونوں کے لیے کامن ہے، ایک عقل ہونا اور دوسرا کیا ہے؟ قدرت ہونا. اب یہاں پر اس کے بعد ہم
ایسے کنڈیشنز بیان کریں گے جو لڑکوں کے لیے مخصوص ہیں اور بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے جو لڑکیوں کے لیے مخصوص ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے آپ وہ کنڈیشنز جو لڑکوں سے مخصوص ہے، اور اتفاق سے دیکھیے اس میں آپ وہ ایک ہی کنڈیشن ہے جو لڑکوں سے مخصوص ہے، وہ کیا ہے؟ بلوغ، بالغ ہونا، پیورٹی، میچورٹی پہ آ جانا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ عقل اور قدرت کے ساتھ ساتھ یہ لڑکا بالغ بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ لڑکے کے بالغ ہونے کے لیے فرماتے ہیں دیکھیے آپ 3 میں سے ایک چیز بھی اگر پوری ہو جائے تو یہ انسان بالغ ہو جاتا ہے، میچیور ہو جاتا ہے۔ جب میچیور ہو چکا ہے وہ، اس پر دیکھیے آپ احکام اسلامی شریعت لاگو ہو جاتی ہے۔ 3 میں سے ایک چیز، پہلی چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا، میں شرمانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں آپ جب اس کے بدن سے لکوڈ، جسے عربی میں کہتے ہیں منی کا خارج ہونا، نکلنا، جب وہ سو رہا ہے، کچھ ایسا خواب دیکھا جس کی وجہ سے اس کے پرائیویٹ پارٹ سے منی خارج ہو رہی ہو، فرماتے ہیں کہ بھی جب ایسا ہی منی خارج ہو جائے جس ایج میں بھی ہو، یہ شرط نہیں کہ 15 ہو جائے، 14 ہو جائے، 13 ہو جائے، جس ایج میں بھی ہو اگر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اب وہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے، چاہے وہ 13 ہو، چاہے 14 ہو، چاہے 15 سال کا ہو۔ نیند کی حالت میں ایسا خواب دیکھا، مشوش خواب، توجہ کر رہے ہیں آپ اس خواب کے ذریعے سے اس کے آلے تناسل سے، پرائیویٹ پارٹ سے لکوڈ نکل رہی ہو جسے منی کہتے ہیں، جس سے یہ لڑکا کیا ہو؟ بالغ ہو جاتا ہے۔ یا فرماتے ہیں دیکھیے اب ناف کے نیچے موٹے موٹے بال کا اگنا، یہ بھی لڑکے کی بلوغ کی علامت ہے۔ ناف کے نیچے جسے بیلی کہتے ہیں انگلش کے اندر، دیکھیے اس میں آپ اور تقریباً دیکھیے آپ انسان کے پرائیویٹ پارٹ کے پاس قریب، تو وہاں پر اگر یہ موٹے موٹے بال اگر اگ رہے ہوں تو فرماتے ہیں دیکھیے اس میں آپ وہ لڑکے کے لیے کیا ہو جائیں گا؟ وہ بالغ ہونے کی علامت ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ دیکھیے آپ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے وہ 15 سال کا ہو جائے۔ اب 3 آپ کے بلوغ کی علامتیں بیان کیے گئے، تینوں میں سے کوئی ایک بھی علامت واقع ہو گئی تو سمجھے کہ وہ لڑکا کیا ہوگا؟ بالغ ہو چکا ہے۔ سیم ویسے ہی دیکھیے آپ کے سامنے جو کنڈیشن لڑکوں کے لیے ہے، ویسے ہی دیکھیے آپ لڑکیوں کے واسطے بھی وہی بلوغ کی کنڈیشن ہے، لیکن وہاں پر بلوغ کی تعریف کچھ اور شکل میں ہے۔ لڑکیوں سے مخصوص کیا ہے؟ دیکھیے اس میں آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ لڑکی کے لیے 9 ہجری سال کا کامل ہو جانا، جس طرح سے لڑکوں کے لیے 15 ہجری سال کا کامل ہو جانا۔ ہجری، جو ہجری سال اب ہمارے پاس جو قمری سال ہے، جو محرم سے آغاز ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، یہ میری مراد ہے، سمجھے آپ یہ 15 لڑکوں کے لیے، 9 کس کے لیے؟ لڑکیوں کے لیے۔ تو 9 ہجری قمری سال کا کامل ہو جانا، تو اگر کامل ہو جائے تو لڑکی کیا ہو جائے گی؟ بالغ ہو جائے گی۔ جیسے ہی بالغ ہو گئی، توجہ کیجیے آپ تمام واجبات اس پر لاگو ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے لے کر، روزہ رکھنے سے لے کر، حجاب کرنے کے ساتھ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اسی لڑکی کے لیے تمام حرام کاموں سے دوری اختیار کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کہنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، بے حجاب نکلنا حرام ہے، سب چیزیں پر واجب ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر سوال ہوگا، مولانا 9 سال کی بچی ہے، موسم گرما ہے اور اتنی ناتوان ہے، اتنی دیکھیں آپ ویک ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ توجہ کیجیے آپ یہاں پر علماء فرماتے ہیں، وہی قرآن اور حدیث کے سہارے سے ہمارے مجتہدین فرماتے ہیں کہ اگر لڑکی اتنی کمزور ہو، اتنی ناتوان ہو، اتنی ویک ہو کہ وہ روزہ نہ رکھے، تو فرماتے ہیں کہ وہ روزہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ نہ رکھیں، جیسے ہی وہ اس کے اندر طاقت آ جائے، جیسے ہی وہ کیپیبل ہو جائے، اس کا قضا بجا لانا اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اب یہ ماہ رمضان میں گرمی ہو، وہ ناتوان تھی، نہیں رکھی، جیسے 3-4 مہینے کے بعد فوراً اس کے بعد جیسے ہی توانائی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، تو فرماتے ہیں دیکھیے آپ اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔
والحمد للہ رب العالمین۔